वेलकम टू लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आई प्रेस बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर फैमिलीज, बिजनेस, लाइफ्स, फॉर सोसाइटी, कंट्री एंड होल वर्ल्ड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today I will explain the direct evidence. What is direct evidence as per law and evidence laws, Kanun-e Shahadat Ordinance 1984, Evidence Act. What is the role in civil cases and criminal cases? Before this, I respectfully respect yourselves to kindly subscribe my YouTube channel Abad Advocate High Court. Share and like, view, write your comments. It's a lawful informational channel which gives you a fruitful, beneficial information in connection relating to laws for time being in a country, which you can get help from these informations. It's for all, particularly those persons which are not lawyers and have no law educations. Direct evidence means that clearly demonstrates that defendant commit a crime or which signify evidence relating to the facts in issue. As per Kanun-e Shahadat Ordinance 1984, Evidence Act laws. So, witness testifying about their direct recollection of events, what they saw, what they hear, and what they observed with their senses is called direct evidence. तो नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और व्यू करें। बराह रास्त शहादत क्या है? जब एक प्लेंटिफ एप्लीकेंट अपना केस दाद रसी के लिए अदालत आलिया में पेश करता है, मजाज अथॉरिटी के सामने, जज के सामने पेश करता है, तो उसको ऐसे मरहले भी आते हैं कि उनको प्रूफ भी करना होता है। उनमें एक डायरेक्ट एविडेंस है, बराह रास्त शहादत या साबित करना। तो वो शहादत जो वाज़ेह तौर पे गवाह जो है वो देखता है, अपनी आँखों के साथ, कानों से सुनता है, अपनी सेंसेस से, दिमाग से ऑब्ज़र्व करता है कि ये क्राइम हुआ है, ये मुजरम वहाँ से दौड़ रहा था, मैंने देखा है इसको। इन रिटन कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, कोई और दूसरा बंदा भी उसके पास गवाह नहीं है जो इस विटनेस की, गवाह की शहादत दे सके। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। एग्जाम्पल्स पेश करता हूँ, मिसालें हैं इसकी। एग्जाम्पल्स फॉर डायरेक्ट एविडेंस। पहली एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ सिक्योरिटी कैमरा फुटेज showing a person in activity. A thief came in store, break the door lock and enter into store and steal the goods.
fly away. No person saw him. No one there. But security camera was on. His footage, his pictures captured in security camera. That is direct evidence. Other example is audio recording of a person admitting to commit a crime. Third is ballistic test that show bullet was fired by a specific fireman. Number 4 example, eyewitness testimony that a person saw the defendant commit a crime. These are few examples کہ آپ کا سیکورٹی کیمرہ آپ کے گھر میں گیٹ پہ لگا ہوا ہے، شاپ پہ، بزنس میں، مارکیٹ میں، جو آپ کی مارکیٹ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے. چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں آپ رات کو، شام کو، جو بھی ٹائمنگ کلوزنگ کی ہے، اس کے بعد چوری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کون تھا چور. تو آپ کا سیکورٹی کیمرہ اس کا ڈائریکٹ ایویڈنس، اس کی فوٹیج پرووائڈ کرے گا. آڈیو ریکارڈنگ لے لیں کسی مجرم کی، وہ جرم کرنا چاہ رہا ہے، جرم کرتا ہے، اس میں اس کی ایسی حرکات و سکنات اور بیانات ہوتے ہیں کہ اسے جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا. آڈیو ریکارڈنگ اس کی سنی جا سکتی ہے. ایک مخصوص فائر مین، گن مین ہے، اس نے فائر کیا ہے، اس کی چشمدید گواہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجرم نے جرم کیا ہے. یہ ڈائریکٹ ایویڈنس میں آتا ہے. مثالیں ہیں اس کی، یعنی گواہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کس طرح دیتا ہے؟ وہ اسی طرح دیتا ہے. اسی طرح عدالت میں، عدالت کی اجازت کے ساتھ جب عدالت اس کو کورٹ میں بلاتی ہے شہادت کے لیے، تو حاضر ہو کر اس انداز میں جو بھی وہ بیانات دے گا ان کو ڈائریکٹ ایویڈنس کہیں گے ایز پر لا. تو بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، تو پھر گواہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی یادداشت کو ریکلیکٹ کرتا ہے ان حالات و واقعات، ایونٹس کو جو اس نے دیکھے ہوتے ہیں. چوری چھپے وہ مجرم کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے، بیانات جو سٹور میں چوری کرتے وقت وہ کرتا ہے، وہ چھپ کر دیکھ لیتا ہے وہ گواہ، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی حرکات و سکنات جو مجرم کی ہیں، اس کو آبزرو کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ڈائریکٹ ایویڈنس کہتے ہیں. آپ سے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. اپنے ویوز، کامنٹ سے، آراء سے آگاہ کریں. قانونی معلومات کے لیے چند منٹ، 5-7 منٹ ضرور نکالیں. آپ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.